سائرہ بانو صاحبہ مجھے بتائیے کہ آج کل مکافات عمل کا سارا معاملہ چل رہا ہے. 25 تاریخ کو آج عمران صاحب نے حلف لیا تھا ایز پرائم منسٹر. آج وہ کہتے ہیں مجھ پہ سیاسی زندگی تنگ ہوئی ہوئی ہے, الیکشنز آنے والے ہیں. اس سارے الیکشن کے پروسیس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ پاکستان میں اس سال فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے جا رہا ہے جس میں تحریک انصاف سمیت تمام پارٹیاں فریلی پارٹیسپیٹ کریں گی. السلام علیکم جناب آپ نے تو وہ کہتے ہیں نا کہ پروگرام کے شروع میں سب کچھ ادھر سے ادھر کر دیا. جی کامران شاہد صاحب کیا کہوں, بہت خوشی سے آپ کے پروگرام میں آئی تھی. جی اچھا تو کیا ہوا؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی اچھا چلیں 25 کو حلف زیادہ خوش الیکشن نہیں ہوا ہونا تھا. چاہیے, خوشیوں کو ویسے نظر لگ جاتی ہے. چلے ہر بندہ خوش نہیں رہ سکتا, میں بھی خوش نہیں ہوتا ہر وقت, تو آپ زندگی میں نا غم کے ساتھ خوشی اور خوشی کے ساتھ غم. فری اینڈ فیئر, بالکل صحیح. جی جینا سیکھیں. نہیں تسی میں فری اینڈ فیئر الیکشن کب ہوا ہے؟ پیچھے سے جب دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں ہم لوگ, جو سنتے ہوئے آ رہے ہیں, تو مطلب ابھی اس سال 2023 میں ایسا کون سا کیا چیز ہو گئی ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے؟ کیا کسی برہمن نے کہا ہے کہ اس سال فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے؟ ایسے ہی ہوں گے جیسے ہوتے ہوئے آئے ہیں. جو 3.5 سال تو نہیں, اب تو 4-5 سال ہو گئے ہیں, جو ہم اپوزیشن کا سنتے ہوئے آئے ہیں کہ 2018 میں یہ ہو گیا, 2018 میں یہ ہو گیا تھا. حالانکہ خود بھی اظہار کیا اور خود بھی ہمیں بتایا کہ ہارتے ہوئے ہم نے جب فون کیا تو پھر ہمیں جتا دیا گیا. ابھی اس سے پہلے آپ بات جو کر رہے تھے, جن صاحب کی بات کر رہے تھے, آپ نے وہ سوال مجھ سے نہیں پوچھا. میں مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہا تھا یا خواجہ آصف صاحب کی؟ میں 2 صاحبوں کی بات کر رہا تھا. نہیں, اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب کا بات کر رہے تھے. جی خواجہ آصف صاحب. جی آپ کچھ کہنا چاہیں ضرور کہیں اس پہ بھی. ہاں جی بالکل, مذمت ہی مذمت ہے, اور تاریخ بھری ہوئی ہے اس جماعت کی ان سب چیزوں سے. کہ لاسٹ پارلیمنٹ میں بھی ایک خاتون تھی, ان کا نام بھی رکھا تھا کہ ان کی حیت اور وہ ان چیزوں کو دیکھ کے, حالانکہ خواجہ صاحب کی خود وائف بھی وہیں پر ہیں اسمبلی میں, ان کی بھانجی بھی اسمبلی میں ہے, تو پھر بندے کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یا تو ایک بل لے کر آنا چاہیے ان کو کہ ہم اپنے رشتہ دار ہی لے کر آئیں گے تاکہ آپ خود بھی عزت کر سکیں اور دوسروں سے بھی کروا سکیں. اور اس سے پہلے جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی ہوا, وہ بھی اب تک یاد ہے اور سوچ کے بھی دل دکھتا ہے. چلیں, تو یہ میری پہلے جو آپ کا سوال تھا اس کے اوپر وہ تھا. باقی مولانا فضل الرحمان صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہے کہ ان کو اقتدار کا حصہ بھی بننا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس سے پہلے وہ اس قسم کی باتیں بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں. سنا ہے کہ اس دفعہ دونوں پارٹیز ابھی کسی معاملات پہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کر رہی, تو تب اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. باقی یہ کہ زندگی تنگ ہوئی ہے, جو آپ نے کہا کہ خان صاحب نے کہا, تو وہی بات ہے, یہ تو کارما ہے, گھوم پھر کے پھر ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. لیکن الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے, اور اب یہ بھی نہیں پتا کہ ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. آپ کو کیوں لگتا ہے سائرہ صاحبہ کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے؟ کیوں لگتا ہے آپ کو ایسا؟ سر کب ہوئے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں نا, کہ آپ یہ جو نگراں حکومتیں ہیں, آپ وسیم بادامی صاحب کا پروگرام دیکھ لیں کہ جس میں کنڈی صاحب نے اور سمر بلور صاحبہ نے اور ان سب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اور میں بھی صوبہ سندھ میں رہتی ہوں, جس کے لیے نون لیگ کے طلال چودھری کہہ چکے ہیں کہ اگر باغ اور کراچی میئر ٹائپ کے الیکشن ہوئے تو وہ نہیں مانیں گے. تو یہ جو الیکشن آنے سے پہلے آپ کی ٹرانسفر, پوسٹنگ, اپنے بندے ادھر سے ادھر, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, تو مطلب کیا یہ ملک و قوم کے مفاد میں ہوتے ہیں یا اپنے مفاد میں ہوتے ہیں؟ اور ابھی جو پنجاب گورنمنٹ نے بالکل ہی الیکشن سے پہلے ان لوگوں نے کہ وہ فیلڈ ورک کے لیے, کہ ایسا پتہ نہیں کون سا فیلڈ ورک ہے جو آپ کے اور میرے اربوں روپے کے ٹیکسوں کے پیسوں کی گاڑیاں ان کو دے دیں کہ وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں. یعنی کہ کوئی اچھا کام کیا ہے یا یہ ٹوکن منی تھا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جو انہوں نے ان کو اتنی مرات اور یہ گاڑیاں جو بیوروکریسی کو سارا کچھ دے دیا, اور اس کے بعد یہ فنڈ ریلیز ہوئے. یہاں پر لوگوں پہ آپ نے 7.5 روپے بجلی کے بل کا ایک بوم گرایا ہے, گیس بڑھنے والی ہے, پانی یہاں پر نہیں ہے, اور آپ نے اربوں روپے ترقیاتی فنڈ جاری کیے. آج تک کسی نے مڑ کے دیکھا کہ وہ سڑک آیا کاغذوں میں بنی ہے کہ اس کا وجود بھی ہے؟ یہ تو آپ لوگوں نے 25 اور 50 کروڑ, میں تو اس کو برملا کہوں گی کہ یہ تو برائب ہے کہ یہ لو بیٹا اپنے الیکشن کا آنے والے کا انتظامات کر لو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. کیونکہ PWD جیسا کرپٹ ڈپارٹمنٹ تو اللہ معاف کر دے دیکھا نہیں. اور مفتی عبدالشکور مرحوم صاحب یہ اپنی وفات سے کچھ یہ عرصہ پہلے ہی انہوں نے اسمبلی میں جب تقریر کی تھی تو انہوں نے اپنی ہی پارٹی کی
اس منسٹری کے انہوں نے پرخچے اڑا دیے تھے. ٹھیک. تو جو ہوتا ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہاں پر کیا ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پتہ نہیں آپ کو نہیں کہاں لگتا ہو سکتے, نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے. اچھا میں آپ سے اب اجازت لے کے دوبارہ آپ کے پاس نہیں ہوں گے, جی. آؤں گا. مجھے امید ہے آپ ادھر ہی پائی جائیں گی, کیونکہ مجھے پتا چلا بھی تھوڑی دیر پہلے کہ آپ بڑی موڈی ہیں, لیکن میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ ابھی ادھر ہی ہوں گی. قائم دائم میں آپ کے پاس دوبارہ آ رہا ہوں. لیکن عظمیٰ بخاری صاحبہ مجھے ایک بات بتائیں, جس طرح جی 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 آپ نے جو پہلا سوال پوچھا اور پھر اس کے جوابات تھے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ بعد میں دیکھیں, بتاؤں آپ سیاستدان ہیں, ہر طرح کی چیز کو برداشت کرنا ہوتا ہے, جرنلسٹ کو بھی برداشت کرنا ہوتا ہے اور سیاستدان کو برداشت کرنا. آپ اور ہم ایک کشتی کے سوار ہیں. تو یہ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے اس وقت نا, آپ سمجھیں کہ ایک نئی ٹریننگ مل رہی ہے کہ آپ کو ان واٹرز میں بھی جانا پڑے جہاں آپ نہ جانا چاہیں. تو یہی تو چلتا ہے پتہ ہے لیڈر کا, کہ لیڈر کہاں سٹینڈ کر رہا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سٹینڈ کیجئے گا, بلکہ بیٹھی رہیے گا, میں بھی آ رہا ہوں. عظمیٰ بخاری صاحبہ, یہ جو پرسیپشن ہے نا پورے میڈیا پہ آیا, جس کا سائرہ بانو صاحبہ اکیلی بندی نہیں جو کہہ رہی ہیں, سب کہہ رہے ہیں یہ بات, کہ آپ کو خود بھی آپ کی پارٹی کے اندر آپ کو یہ انسیکیورٹی ہے کہ شاید نگران سیٹ اپ اگر ایسا آ گیا جو کوئی پولیٹیشین نہ ہوا, جس پہ آپ لوگوں کو ٹرسٹ نہ ہوا, جیسے ڈار صاحب کا نام فلوٹ کر دیا گیا, تو معاملہ بڑا پرولونگ ہو سکتا ہے, پھر آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں رہے گا. یہ انسیکیورٹی ایٹ لیسٹ آپ کو ہے, آپ آنیسٹلی وڈ یو ایکسیپٹ اٹ کہ ایسا ہے؟ آپ کو بھی ذہن میں ہے, آپ کی پارٹی کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کی پارٹی چاہتی ہے, ان کے موجودگی میں بتا رہا ہوں کہ اب یہ الیکشن ذرا آرام سے ہی ہو, یہ خود تردید تصدیق کر دیں گی. لیکن میں آتا ہوں بات. پہلے عظمیٰ صاحبہ جی. دیکھو پہلے تو مجھے کامران سنا کرتے تھے کہ جو سیاستدان ہے نا وہ فنکار ہوتا ہے, لیکن مجھے پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ کے نا مطلب یقین ہوتا جا رہا ہے کہ بھائی سیاستدان فنکار جو ہے, فنکاروں بھی کچھ فنکار ہوتے ہیں جو سیاستدان ہوتے ہیں, اور جو ہے وہ بات کچھ ہے واقف کچھ نظر آتے ہیں کچھ. اور یہ ملک تجربہ گاہ ہے جی, مطلب پہلے بھی آپ کو پتہ نہیں, یہاں پہ لوگ سیکھنے کے لیے, تجربے کرنے کے لیے آتے ہیں, اور ان کی مرضی کی جو ہے بات کریں, ان کے مزاج کی بات کریں تو وہ چلتی ہے. اچھا میرے سوال کا جواب دے دیں یہ وڈیراازم جو ہے نا یہ کہیں اور ہوتا ہوگا, یہ میرے سامنے تو یہ وڈیراازم چلتا نہیں. اور مجھے اچھا مجھے بات کر لینے دو نا, میں کہہ رہا ہوں میرے سوال پہ آ جائے نا, آپ اس طرف جا رہی ہیں کسی اور طرف, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوال آ گئی. اچھا چلیں کیوں نہ جاؤں, نہیں پہلے آپ کے پروگرام میں کیا سب ٹو دی پوائنٹ باتیں ہوئی ہیں؟ ایسے نہیں ہوتا نا, آپ نے سب کو موقع دیا بات کرنے کا, مجھے موقع دے دیجئے, آپ کو اچھی لگے نہ لگے. فرمائے. جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے, سوال کی بات یہ ہے کہ قطعی نہیں, ایسا ہونا نہیں چاہیے, نہ ہم ایسا سوچنا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ بڑی عجیب ہے, بہت ڈوبیس ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ جو دونوں طرف کھیلتے ہیں وہ اچانک سے جو ہے وہ بڑے بن جاتے ہیں پارسا, اور ان کو بھول جاتا ہے ان کی تاریخ کیا ہے, اور جو ہے وہ ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. اب یہ جو 2013 کا الیکشن کو جو لوگ بات کر رہے ہیں, 2013 اور 18 میں زمین آسمان کا فرق ہے. 2018 میں جو ہوا وہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. 25 جولائی جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں RTS کے نام سے لکھی جائے گی. 25 تاریخ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پروجیکٹ عمران خان کی جو ہے وہ وکٹری کی شکل میں لکھی جائے گی. حساب برابر کر دیا آپ نے, اب لیول پلے ہو گیا نا. نہیں حساب کیسے برابر ہو, نہیں بھئی وہ ایک بندے نے بیوقوفی کی, اداروں سے حملے کیے, وہ اپنی بھگت رہا ہے خود سزا, لیکن آپ کے لیے تو لیول پلے ہو گیا نا, اور کیا چاہیے. اب نواز شریف صاحب کو بلائے, بسم اللہ کر کے الیکشن کرائے. کہاں بھگتا اس نے, کامران کہاں بھگت لیا اس نے, مجھے بتاؤ نا. پچھلے 14 مہینے سے اس کے اوپر جو ہے بے تحاشا کیسز ہیں. تھوک کے حساب سے اگلے کو ضمانت ملتی ہے, پروٹوکول کے اندر وہ عدالت میں آتا ہے, اس کو گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے, ریمانڈ اس کے توڑ دیے جاتے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ اب کیا کیا جائے اس کے ساتھ. 200 کیس تو ہو گئے نا, وہ کورٹوں میں ہی رول رہے ہیں نا فی الحال. تو لیول پلینگ فیلڈ کیسے ہو گیا؟ آپ تو وکیل, آپ کو پتا ہے کورٹ میں جانے کتنی ذلت کی بات ہے اس ملک میں. اذیت ہے. جی نہیں, بالٹی لے کے جانا ذلت کی بات ہوتی ہے, لیکن بالٹی کے اوپر پھر جو ہے کوئی بوتل پھینک دے. مطلب اب مجھے اتنا افسوس ہے کہ وہ جو کل واقعہ ہوا ہے کہ اتنی انہوں محنت کرتے ہیں, وہ بالٹیاں بھی لے کے چلتے ہیں, وہ ساتھ میں پتہ نہیں اور بھی کتنی شیلڈیں لے کے چلتے ہیں, اس کے باوجود کسی نے بوتل پھینک دیا. بوتل پھینک کے ایک اور سازش ہوئی ہے, ان قریب اس سازش کا بھی آپ کو جو ہے پتہ چلے گا کہ وہ بوتل پھینک کے ان کو ہلاک کرنے کی سازش کس نے کی تھی. جب یہ میرا سوال یہ ہے کہ 9 مئی کا شکار ہو گئی ہے, سب سے بڑی ضمانت فردوس عاشق اوان صاحبہ, اتنی بڑی پولیٹیکل ورکر جدا ہو گئی ان سے, اور ان کے ساتھ کئی لوگ جدا ہو گئے, پارٹی ٹوٹ گئی. اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ الیکشن کروائیں, بسم اللہ کریں, ہمت پکڑے, آپ کی پرفارمنس اچھی ہے. اگر میری وجہ سے ہوئی نہیں, وہ میں آپ کو کب کہہ رہا ہوں آپ کی وجہ سے ہوئی, اس کی اپنی وجہ سے ہوئی. اس نے جو پتہ نہیں کس جاہل نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ لڑ جاؤ اداروں سے, اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی نا. اور یہ پارٹی جیسے بنی تھی یہ ویسے ہی ٹوٹی ہے.
مجھے تھوڑا سا 2 جملے ان انٹرپریٹ کرنے دو. جی 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 یہ پارٹی جیسے بنی تھی ویسے ہی ٹوٹی ہے. نہ یہ پارٹی نظریاتی طور پر یہ سارے اکٹھے تھے جو نظریاتی طور پر جو ہے وہ سائیڈ پہ ہو گئے. اور پھر یہ ہے کہ فتنہ فساد کی سیاست دہشت گرد کوئی کیوں کہلوائے. آپ اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو انسانی ڈھال کے طور پہ استعمال کریں, آپ اپنی سیاست گندی سیاست کے لیے اداروں پہ حملے کریں, تو پھر کوئی آپ کے ساتھ کیوں دے؟ کیوں لوگ سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ پوائنٹ آ گیا جی آپ کا.